السلام علیکم ناظرین، میں شاہد رضا مدنی اور آپ شاہد رضا اسلامک زن یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے خوابوں کی تعبیر بتائی جاتی ہے، آپ کے دینی مسائل بتائے جاتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ جانیں کہ برے خوابوں سے بچنے کا کیا طریقہ ہے، برے خواب کیوں آتے ہیں، اگر برا خواب آئے تو اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے۔ خواب کے بارے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبوت ختم ہو گئی ہے اور مبشرات باقی رہ گئے ہیں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مبشرات کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا مومن کے سچے خواب۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خواب کے ذریعے کچھ چیزوں پر اطلاع دے دیتا ہے۔ ان کی روح کی لطافت کی وجہ سے جب ان کی روح پرواز کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس روح پہ کچھ حالات منکشف فرما دیتا ہے جو ان فیوچر ہونے والے ہوتے ہیں، اور جس انسان کی روح جتنی لطیف تر ہوتی ہے پر آنے والے حالات اسی قدر زیادہ منکشف ہوتے ہیں۔ دیکھیے، خواب کے ذریعے ہمیں آنے والے حالات پر اطلاع دی جاتی ہے، ہمارے ساتھ اچھا ہونے والا ہے یا برا ہونے والا ہے اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ لیکن خواب کی تعبیر ہمیشہ اہل علم اور تعبیر و رؤیا کو جاننے والے سے ہی پوچھنی چاہیے۔ عمومی طور پہ عام بندے سے خواب کو شیئر نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ برے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں اور اچھے خواب رحمان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ عمومی طور پہ آپ نے دیکھا کہ آپ خواب میں ڈر جاتے ہیں، آپ کے پیچھے شیر پڑا ہوا ہے، وہ کسی چھت سے گرا دیا جاتا ہے، آپ کسی پہاڑ سے گر گئے ہیں، اور اس طرح کا خواب جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ خواب میں ڈرے ہوتے ہیں، اور جب آپ بیدار ہوتے ہیں آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ میں اپنے بستر پہ ہوں لیکن پسینے سے شرابور ہوں یا گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں، اس طرح کی چیزیں۔ ایسے خواب دیکھنا جب آپ بیدار ہوں تو آپ ڈرے ہوئے ہوں اور آپ کانپ رہے ہوں اور آپ کے جسم سے پسینہ نکل رہا ہو، اور جب آپ کی آنکھ کھلے تو آپ یہ سوچیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ اب میں خواب کی حالت میں تھا، ریئلی ایسا نہیں ہے۔ تو ایسے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اگر اس طرح کے خواب آئیں یا عمومی طور پہ ایسے خواب بھی آتے ہیں کہ انسان بہت زیادہ تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے لیکن جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ اپنے بستر پہ ہوتا ہے تو پھر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اگر اس طرح کے خواب آتے ہیں جس میں انسان ڈر جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، تو اس کے بارے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آنکھ کھلے تو بائیں طرف 3 دفعہ تنکارنا چاہیے، یعنی جس طرح انسان تھوکتا ہے، تھوکنا نہیں ہے، اس طرح کی آواز نکالنی 3 مرتبہ آپ نے بائیں کندھے کی طرف کرنا ہے۔ پھر آپ نے پڑھنا ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ ایسا کرنے سے ایک تو برے خواب کا جو اثر ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے اور بندہ برے خواب کے اثرات سے بچ جاتا ہے۔ اور اگر کسی کو اس طرح کا ڈراؤنا خواب آئے تو فوراً جب اس کی آنکھ کھلے اور اپنے آپ کو اپنے بستر پہ صحیح حالت میں پائے تو اس طرح کر لے تو برے خواب کے اثرات سے بندہ بچ جاتا ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں برے خواب نہ آئیں تو آپ کو چاہیے کہ جب آپ اپنے بستر پہ جائیں تو بستر کو جھاڑ لینا چاہیے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ جب تم اپنے بستر پہ جاؤ تو اس کو جھاڑ لیا کرو تاکہ جو شیطانی اثرات اس بستر پہ موجود ہوتے ہیں وہ زائل ہو جائیں۔ آپ کو سب سے پہلے اپنے بستر کو جھاڑنا ہے، باوضو سونے کی کوشش کرنی ہے، اور سونے سے پہلے سونے کی دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے، اللہم بسمک اموت و احیا، یہ دعا پڑھیں اور آیت الکرسی پڑھیں۔ اس کے بعد سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے آپ نے اپنے پورے جسم پہ پھیرنا ہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت کریمہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام آپ نے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے جسم اطہر پر پھیرا کرتے تھے۔ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے وہ امت کے لیے مشعل راہ ہے۔ اگر آپ ایسا کر کے سوئیں گے تو آپ کو ڈراؤنے، شیطانی اور برے خواب نہیں آئیں گے، اور آپ کو سکون سے نیند آئے گی اور آپ کو راحت نصیب ہوگی۔ اور اگر کسی کو اچھا خواب آتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل علم سے اس کی تعبیر جاننے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ ہر شخص سے خواب کی تعبیر نہیں پوچھی جا سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ آپ مسجد نبوی میں صبح لوگوں کے خوابوں کی تعبیر بتایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام، صحابیات کو خواب آتے تھے اور آپ ان کی تعبیر ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ تعبیر و رؤیا کا علم ایک ایسا علم ہے کہ اللہ نے اپنے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کو بطور اعزاز بھی عطا فرمایا تھا۔ اور اچھا خواب مومن کے لیے رحمت سے کم نہیں ہے، چونکہ آنے والا جو وقت ہے اس کے اندر کیا ہونے والا ہے، اس کے لیے کیا اچھا ہونے والا ہے اور کیا برا ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ خواب کے ذریعے اس کو مطلع فرما دیتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر برے خواب کی اچھی تعبیر ہو اور ہر اچھے خواب کی بری تعبیر ہو۔ بعض اوقات خواب کے اندر ہمیں کوئی برا شخص نظر آتا ہے جو ہمارے ساتھ برائی کر رہا ہوتا ہے اور حقیقت میں ہم اس کو برا سمجھ لیتے ہیں۔
اور خواب کے اندر بسا اوقات ہمیں کوئی چہرہ نظر آتا ہے جو ہمارے ساتھ اچھائی کر رہا ہوتا ہے، اور حقیقت میں ہم اسے اچھا سمجھ لیتے ہیں۔ اس بات میں کوئی حقیقت نہیں ہے کہ جو خواب میں اچھا ہے وہ حقیقت میں بھی اچھا ہو، اور جو خواب میں برا ہے وہ حقیقت میں بھی برا ہو۔ خواب خواب ہوتے ہیں، حقیقت حقیقت ہوتی ہے۔ اپنے خوابوں کی تعبیر جاننے کے لیے شاہد رضا اسلامک زون یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ اپنے خواب کی فوری تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو واٹس ایپ نمبر جو اسکرین پہ شو ہوتا ہے، اس کے اوپر آپ صرف وائس میسج کریں، اپنے خواب کی تعبیر حاصل کریں۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اپنے خوابوں کی تعبیر جاننے کے لیے شاہد رضا اسلامک زون یوٹیوب چینل کو سبسکرائب